اسرائیل کا فلسطینیوں کو 12 گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ پر مکمل قبضہ کرنے اور حماس کو ختم کرنے کی دھمکی۔ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی دوسرے روز بھی جاری۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 313 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ حماس کے آپریشن الاقصی فلڈ میں سینئر فوجی آفیسر سمیت 50 سے زائد فوجی، 30 پولیس اہلکاروں سمیت 500 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے۔ اسرائیل کی بریگیڈ کمانڈر سمیت 300 سے زیادہ اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ حماس کا سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود الونی سمیت متعدد افراد کو یرغمال بنا کر غزہ منتقل کرنے کا دعویٰ۔ غزہ پر رات بھر جاری رہنے والی بمباری سے کثیر المنزلہ فلسطینی ٹاور بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ اسرائیل نے غزہ کو بجلی، ایندھن اور دیگر اشیاء کی سپلائی روک دی۔ حماس کے حملوں سے خوفزدہ اسرائیلیوں کا ملک چھوڑنے کے لیے تل ابیب ایئرپورٹ پر رش۔ پرواز منسوخی کے اعلانات کے باوجود اسرائیلی شہریوں کا ایئرپورٹ پر جم غفیر۔ ہوائی اڈے کے بیرون ملک لاؤنج میں اسرائیلی شہریوں کی لائنز لگ گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق پروازوں کی منسوخی کے باوجود مسافر جوق در جوق تل ابیب ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں۔ حماس کی کارروائیوں کے حق میں کویت، ایران، عراق، یمن، ترکی، اردن، لبنان اور دیگر مسلم ملکوں میں مظاہرے۔ عوام کی بڑی تعداد فلسطینی پرچم تھامے شریک ہوئی۔ فلسطین کے حق میں نعرے۔ عالمی برادری مداخلت کرے، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوائے۔ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضہ ختم کرا کے فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا مطالبہ، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ OIC اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ علاقائی عدم استحکام کی وجہ اسرائیلی قبضہ، عالمی قراردادوں کو تسلیم نہ کرنا، فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر حملے ہیں۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کا تحفظ اور سنجیدہ سیاسی عمل کے لیے تعاون کرے۔ پاکستان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ اسرائیلی قابض فورس سے مطالبہ ہے کہ مظالم فوری بند کیے جائیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی اور معصوم انسانی جانوں کے نقصان پر گہری تشویش کا اظہار۔ جلیل عباس زیلانی نے کہا کہ خود مختار ریاست فلسطین کا قیام 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ عالمی برادری کو تنازعات کے خاتمے، شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری ہنگامی بنیادوں پر ایکشن لے، دیرپا امن کے لیے راستہ نکالے۔ چین کا مطالبہ، اسرائیل فلسطین کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو تنازع کا حل قرار دیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا فریقین سے تشدد روکنے پر زور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی اور بے عملی کے بعد فلسطین کے پاس مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ قطر نے اسرائیل کو خراب صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ ترکی کی کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کی پیشکش۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان، کہا اس مشکل وقت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اسرائیل کو فوجی، انٹیلیجنس اور سفارتی سطح کی معاونت سمیت جو مدد درکار ہوگی وہ فراہم کی جائے گی۔ یورپی کمیشن اور نیٹو اتحاد کی بھی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مذمت، کہا کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لائی جائیں۔ مغربی افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 2053 ہو گئی، 1240 افراد زخمی۔ عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق ہرات کے 12 دیہات میں 600 سے زائد گھر تباہ، ملبے کا ڈھیر بنی عمارتوں میں دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ گزشتہ روز ہرات کے شمال مغرب میں 6.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ زلزلے کے بعد 8 طاقتور آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔
پاکستان مشکل وقت میں اپنے افغان بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہے، بحالی کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ پاکستان کی افغانستان کو یقین دہانی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، زلزلے سے متاثرہ افراد کی ضروریات کا اندازہ لگانے کے لیے افغان حکام سے رابطے میں ہیں۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر دلی صدمے کا اظہار، جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا افغانستان میں زلزلے سے جانی نقصانات پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت۔ پیپلز پارٹی رہنما شہری رحمان نے کہا، ہم افغانستان میں زلزلہ متاثرہ افراد کا دکھ سمجھ سکتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو آئے زلزلے کی شدید یاد سے آج بھی دل دہل جاتا ہے۔ افغانستان میں کچے مکانوں کے ملبے میں اب تک دبے لوگوں کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں۔ ورلڈ بینک نے 50,000 روپے سے کم تنخواہوں پر ٹیکس لگانے کی سفارش واپس لے لی۔ عالمی بینک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سفارش 2019 کے اعداد و شمار پر مبنی تھی، جسے حالیہ مہنگائی اور لیبر مارکیٹ کے حالات کی روشنی میں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی بینک انکم ٹیکس میں چھوٹ کے لیے کسی خاص نئی سطح کی سفارش نہیں کرتا۔ عالمی بینک نے تازہ سروے کرنے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ٹیکس کی حدوں میں مناسب تبدیلیوں کا اندازہ نئے سروے کے اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔ مناسب تبدیلیاں کم آمدنی کے تحفظ کے لیے ڈیزائن کی جانی چاہیے۔ عالمی بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی سربراہی میں معاشی ٹیم مراکش روانہ۔ معاشی ٹیم کی MD IMF، صدر عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک حکام سے ملاقاتیں شیڈیول ہے۔ نگراں وزیر خزانہ معاشی ٹیم کے ہمراہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کی فروخت پر گفتگو کریں گی۔ چینی اور سعودی وزرائے خزانہ اور موڈیز کے حکام سے ملاقاتوں کا شیڈیول بھی طے ہے۔ MD IMF سے قرض پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ملک میں الیکشن کا ماحول ہے، کسی جماعت اس کی قیادت کو اپنا موقف دینے کی آزادی ہے۔ الیکشن کی تاریخ دینا نگراں حکومت کا کام نہیں۔ الیکشن کمیشن جس تاریخ کا اعلان کرے گا اس پر انتخابات ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز آج لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ پارٹی قائد نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق جلسہ ٹھوکر نیاز بیگ کے مقام پر ہوگا۔ سنگھ پورہ میں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے لیے تانگا ریلی، لیگی خواتین کی شرکت۔ پشاور میں نون لیگ کی جانب سے جگہ جگہ خیر مقدمی پینافلیکس آویزاں کر دیے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہر بار نواز شریف کو زخم لگے مگر اس نے پاکستان کو لگے زخم بھرے ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا بیان، کہا چوتھی بار نواز شریف کا وزیر اعظم بننا پاکستان کی معاشی ترقی کا چوتھا موقع ہوگا۔ مہنگائی سے عوام کی نجات کی لکیر صرف نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ نواز شریف نے ہر بار گری ہوئی معیشت اور قومی وقار کو سنبھالا ہے۔ ان کی واپسی کے اعلان سے عوام کے حوصلے بلند ہوئے، کارکنوں کو نیا جذبہ ملا ہے۔ چیئرمین PTI پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ امن ان کی جماعت کا نعرہ ہے، قوم سے جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، جو کہیں گے وہی کریں گے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں پرویز خٹک نے کہا کہ وہ کرسی نہیں بہتری چاہتے ہیں تاکہ عوام کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، کسی کو توڑنے جوڑنے نہیں آئے۔ پاکستان مسلم الائنس دیوان آئندہ الیکشن میں MQM پاکستان کی بھرپور حمایت کرے گی۔ سربراہ پاک مسلم الائنس دیوان کے چیئرمین بچو عبدالقادر دیوان کا MQM پاکستان کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM کے ساتھ کھڑا ہونا آسان فیصلہ نہیں۔ جس پروپیگنڈے سے لوگوں کو MQM سے دور کرنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام ہوا۔ سب مل کر پاکستان کو بچائیں گے اور اس ملک کی بقا کے لیے کام کریں گے۔ جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کراچی پر دھرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون کر کے دھرنے کے شرکاء کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کر دی۔ کہا سینیٹر سراج الحق کو سلام کہیے گا۔
دھرنے کے شرکا کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ کراچی سپر ہائی وے پر قبرستان سے واپس آنے والے پولیس کے سب انسپیکٹر عامر علی کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش آیا۔ ملزمان مقتول انسپیکٹر عامر علی کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، رپورٹ طلب، اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کارروائی تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں آنے والے تباہ کن زلزلے کو 18 برس ہو گئے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والے قیامت خیز زلزلے سے آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈویژن سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ زلزلے میں 80,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ آبادیاں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ہنستے بستے شہر سیکنڈز میں اجڑ گئے۔ 18 سال بعد بھی نیو بالاکوٹ سٹی کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ متاثرین نے مایوس ہو کر ریڈ زون میں ہی مکانات بنانا شروع کر دیے۔